بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان فی احسن تقویم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ وانا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک کہہ دیا پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اسی مہینے کی 13 تاریخ کو جمعرات کے دن شب برات ہے۔ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو عام دنوں پر، بعض راتوں کو عام راتوں پر، اور بعض مہینوں کو عام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات دوسری تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور اسی طریقے سے جمعہ کا دن دوسرے تمام دنوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے، یہ بھی بڑی فضیلت اور اہمیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ ان 4 راتوں میں ایک رات عید الفطر کی رات ہے، ایک رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، ایک رات عرفہ کی رات ہے، اور ایک رات لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی اس رات کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ یہ رات بالکل ہی فضیلت نہیں رکھتی، کسی بھی قسم کی فضیلت ثابت نہیں، یہ بڑی احمقانہ بات ہے۔ قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت اس رات کے بارے میں آئی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ وانا کنا منذرین، کہ قسم ہے روشن کتاب یعنی قرآن کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، اور بے شک ہم ہی بندوں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام معاملات کا فیصلہ کیا کرتا ہے، اور ہر حکمت والا کام اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب آپ اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو تفسیر جلالین جو ایک ہماری بڑی معتبر اور بڑی معتمد کتاب ہے، اس کے حاشیہ میں حضرت علامہ ساوی نے نقل فرمایا کہ حضرت اکرمہ اور بہت سارے مفسرین کے نزدیک اس رات سے مراد لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی اس رات اس سال میں ہونے والے تمام معاملات کا فیصلہ کیا کرتا ہے،
یعنی اس سال میں ایک شعبان سے دوسرے شعبان کے درمیان جو فیصلے ہونے ہیں اور جو امور انجام پانے ہیں ان کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی اسی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کیا کرتا ہے، اور اس کا نام شب برات بھی ہے۔ ہم اپنی زبان میں اسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات، برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی اور رہائی، چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا کرتا ہے اور انہیں جہنم سے رہائی کا پروانہ دیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک معاملات کی تقسیم والا معاملہ ہے تو اسی طریقے سے مشکات شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں یہ کون سی رات ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اور کیا جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے میں نہیں جانتی کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سال بھر میں مرنے والے لوگوں کا نام بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے، اور اسی رات میں بندوں کے اعمال بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں بندوں کا رزق بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی اس رات میں کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو مرنا ہے، اور کس نے کیا عمل کیا وہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، اور اس رات میں بے شمار مسلمانوں کی، بے شمار گنہگاروں کی مغفرت بھی کی جاتی ہے۔ مثلا حدیث پاک میں حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرمایا کرتا۔ اس وقت عرب میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلب، جس میں عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور پھر ان بکریوں میں جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کیا کرتا۔ تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن اب اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزوں سے پرہیز کے لیے بھی ہمیں کہتا ہے۔ کوئی بھی دوا اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ڈاکٹر کے بتائی ہوئی چیزوں سے پرہیز نہ کیا جائے، تو پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت تو کرتا ہے، لیکن حدیث پاک میں کچھ چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ بیماری ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اب آپ اگر حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں تو کسی حدیث میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے، اور کسی میں 2 کا ذکر ہے، کسی میں 3 کا، کسی میں 4 کا۔ تو میں نے ان کتابوں پر غور کیا، ان کو جمع کیا تو ان کی تعداد تقریباً 14 بنتی ہے کہ حدیث پاک میں جن لوگوں کی مغفرت نہ ہونے کی بات کہی گئی ہے ان کی تعداد تقریباً 14 ہے۔ تو ان 14 لوگوں کو آپ دیکھیں، اور جو بیماریاں ان لوگوں کے اندر ہیں انہیں آپ اپنے اندر غور کریں۔ اگر آپ کے اندر وہ بیماری پائی جا رہی ہے تو آپ اس بیماری کو خود سے دور کریں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں آپ کو جگہ دے گا اور اس مبارک رات میں آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ تو ان لوگوں میں جن کی مغفرت اس رات نہیں کی جاتی، ان میں پہلا شخص ہے مشرک، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزق دینے والا مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو وہ شخص ہے مشرک۔ اور اس رات
مشرک کی بھی مغفرت نہیں ہوتی چاہے وہ جتنی عبادت کر لے۔ اب جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کر لے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا شخص ہے بد عقیدہ، کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہو، جس کا عقیدہ درست نہ ہو، وہ رات بھر عبادت کرے، سجدے پر سجدے کرتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کا حصہ اسے نصیب نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص ہے کینہ رکھنے والا، کہ جس شخص کے دل میں حسد ہو، جلن ہو، بغض ہو، کینہ ہو، تو وہ شخص بھی اس رات میں مغفرت سے محروم رہے گا۔ چوتھا شخص ہے قاتل، کہ اگر کسی نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہوگا تو جب تک اس قاتل کے وارثوں سے معافی نہیں مانگ لیتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں اس شخص کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ پانچواں شخص ہے زانی اور زانیہ، کہ اگر زانی اور زانیہ بھی زنا سے توبہ کیے بغیر اس رات میں اگر عبادتیں کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، بلکہ ان پر لازم ہے کہ جو زنا ان سے ہوا ان سے توبہ کریں اور آئندہ کبھی زنا نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول فرمائے۔ اور چھٹا شخص ہے والدین کا نافرمان، کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو شخص والدین کا نافرمان ہو اور جائز کاموں میں والدین کی بات کو نہ مانتا ہو، وہ لاکھ سجدے کرے، عبادت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ساتواں شخص ہے رشتہ توڑنے والا، جو بغیر کسی شرعی وجہ کے اگر کسی سے رشتہ توڑتا ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں فرمایا کرتا ہے۔ رشتے کے بارے میں میرا ایک بیان ہے اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ جب تک آپ رشتہ نہیں جوڑیں گے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے آپ کو بہرہ مند نہیں کر سکتا۔ آپ پر لازم ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے رشتہ توڑا ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو آپ ان سے معافی مانگیں اور رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کا صدقہ آپ کو بھی نصیب فرمائے گا۔ آٹھواں شخص ہے سود خور، کہ جو شخص سود کھاتا ہوگا، بیاج کھاتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی اس رات نہیں کیا کرتا جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آ جائے اور سچی توبہ نہ کر لے۔ نواں شخص ہے شراب پینے والا، کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، جو شخص شراب پیتا ہو، تو جب تک کہ وہ شراب پینے سے توبہ نہ کر لے تب تک اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت بھی نہیں فرما سکتا۔ دسواں شخص ہے جادوگر، گیارہواں شخص ہے کاہن، بارہواں شخص ہے چوری کرنے والا اور ڈاکہ زنی کرنے والا، کہ اگر کوئی شخص چوری کا گندا عمل انجام دیتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، تو جب تک کہ وہ اپنی چوری سے توبہ نہیں کر لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی مغفرت بھی نہیں فرمائے گا۔ 13واں شخص ہے ناجائز طور پر ٹیکس وصول کرنے والا، اور 14واں شخص ہے تکبر کے طور پر اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تکبر کے طور پر۔ اور اگر کوئی تکبر کے طور پر نہ رکھے بلکہ کپڑا بڑا ہو، اور جیسے آج ہماری عادت ہے کہ کپڑا کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ٹخنا بند رہتا ہے، تو ایسا شخص اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ لیکن جو تکبر کے طور پر اگر اپنے ٹخنوں کو بند کرے اور ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو رکھے تو اس رات کی مغفرت سے اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم رکھتا ہے۔ ایک بات آخری یہ رہ گئی کہ اس رات نوافل پڑھنے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوئی 50 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 100 رکعت پڑھ رہا ہے، 200 رکعت پڑھی جا رہی ہیں۔ نوافل پڑھنے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو فرض نمازیں ہیں ان کی حیثیت قرض کی ہے۔ اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں پیسہ، تو اگر ہم اسے قرض واپس نہ کریں اور اسے ہدیہ پر ہدیہ دیتے رہیں، تحفہ دیتے رہیں، تو کیا وہ ہم سے خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں خوش ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو نوافل ہیں وہ ہدیہ اور تحفہ کی طرح ہیں، اور جو فرض نمازیں ہیں وہ قرض کی طرح ہیں۔ تو جب تک آپ قرض نمازوں کو ادا نہیں کریں گے
اللہ تبارک و تعالی آپ کی نوافل سے خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے اپنے اوپر جو اللہ کا قرض ہے اسے اتاریں اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ تمام نمازوں میں بھی، 5 وقتہ نماز میں بھی اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو نفل کی جگہ اس وقت کی جو فرض نماز ہوتی ہے اس کو آپ نفل کی جگہ ادا کریں، اس لیے کہ وہ آپ کے ذمہ قرض ہے، تو قرض کو اتارنے کی کوشش کریں۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فرائض کی ادائیگی کریں۔ اگر آپ 17 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ایک دن کا فرض آپ کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ 17 دونوں 34 رکعتیں پڑھتے ہیں تو آپ کے ذمے سے 2 دن کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم جتنا ہو سکے نوافل سے زیادہ آپ فرائض کی طرف توجہ دیں اور قضاء عمری پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے ذمہ سے جہاں قرض ساقط ہوگا وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو رات میں عبادت کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نفل کی طرف توجہ دے رہے ہیں، فرض نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو نفل کا ثواب تو مل سکتا ہے لیکن آپ کے ذمہ جو قرض ہے، خدا کا قرض ہے، وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ فرض پڑھیں، اس کے بعد نوافل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کا صدقہ نصیب فرمائے اور اس مبارک رات میں بخشے ہوئے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ہمارے اندر جو بیماریاں ہوں اور ہماری مغفرت میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہوں ان چیزوں کو دل سے نکالنے کا جذبہ پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔